بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما ذکرنا یظہر انہ یمکن التمسک فی عدم وجوب الاکثر باصالۃ عدم وجوبہ۔ بحث ہماری چل رہی تھی شبہ وجوبیہ، دوران بین الاقل والاکثر، کہ یہ تو کنفرم ہے کہ میرے اوپر نماز واجب ہے، ٹھیک، مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آیا 8 اجزاء والی نماز واجب ہے یا 9 اجزاء والی، یعنی اقل اور اکثر کے لحاظ سے شبہ تھا۔ اب بحث ہماری یہاں پہنچی ہوئی تھی کہ شیخ اعظم کا نظریہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا کہ یہ اس میں اصالت البراءت کے، یعنی اکثر کی نسبت اصالت البراءت کے قائل ہیں کہ فقط عقل پر اکتفا کر لے تو بھی کافی ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک دلیل حکم عقل بھی ہے اور حکم نقل بھی ہے۔ پھر اس پر 3 انقلت ہے، ان 3 انقلت کا جواب دیا۔ آج کا درس یہ ہے کہ جب طے ہو گیا ہمارے حساب میں کہ ہم اکثر کی نسبت براءت عقلیہ جاری کر سکتے ہیں، تو یہاں پر اس اکثر کو بجا لانا واجب نہ ہو، عقل پر اکتفا ہی کافی ہو۔ اس پر ایک اور دلیل بھی ہے، وہ دلیل ہے استصحاب عدم وجوب اکثر، کہ جب میں نابالغ تھا، یعنی جب میں مکلف نہیں تھا، میرے اوپر کوئی نماز سرے سے واجب تھی ہی نہیں، نہ کوئی عقل نہ کوئی اکثر۔ اب میں مکلف ہو گیا ہوں، اب مجھے شک ہے کہ آیا میرے اوپر 9 اجزاء والی نماز واجب ہے یا نہیں ہے، اسی عدم وجوب اکثر کا استصحاب کر لیں گے، لہذا اکثر واجب نہ ہوگی۔ کوئی کہے جناب کہ جب یہ مکلف نہیں تھا تو اگر اس پر اکثر واجب نہیں تھی تو اس زمانے اس پر عقل بھی تو واجب نہیں تھی، لہذا آپ اگر عدم وجوب اکثر کا استصحاب کریں گے تو ساتھ عدم وجوب عقل کا استصحاب بھی تو ہو سکتا ہے۔ جواب دیتے ہیں نا، کیوں؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کل ہم نے اس کو بار بار دہرایا تھا کہ بھائی یہاں عقل اس پر واجب ہے یقیناً، جو 8 اجزاء ہیں یہ تو اس نے ہر حال میں بجا لانی ہیں، چاہے وہ مستقلاً فقط 8 ہی واجب ہوں یا فی ضمن الاکثر، کہ نہیں 9 واجب تھیں لیکن 9 میں 8 تو اس نے عقل کا بجا لانا تو ہو گیا متیقن، اس میں تو اس کو کوئی شک ہے ہی نہیں تھا کہ وہ استصحاب کی بات کرے، لہذا شک فقط اکثر کی نسبت ہے، عقل کی نسبت ہے، تو جب اس کی نسبت ہے یہ استصحاب کرے گا عدم وجوب اکثر کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ عقل وہ تو خیر کنفرم ہے، ہاں اس میں البتہ اس حد تک تردد ہے کہ آیا عقل واجب نفسی سے مراد یہ تھا کہ فقط 8 اجزاء والی ہی واجب ہے یا نہ، ایسا نہیں ہے فی ضمن الاکثر، کہ اصل میں 9 واجب تھیں 8 تو اس میں آنی ہی آنی ہے۔ خوب فرماتے ہیں اعلی انصاف، یہاں پر ہمیں استصحاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ اس لیے کہ یا تو اس استصحاب عدم وجوب اکثر کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یا اگر ہے تو قلیل الجدوہ، بہت کم، کسی 1-2 مقام پر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں جی؟ وجہ بالکل آسان، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے
آپ استصحاب عدم وجوب اکثر کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا تاکہ ہم عقاب سے بچ جائیں۔ تو فرماتے ہیں عقاب سے بچنا، اس کے لیے تو حکم عقل کافی ہے۔ جب عقل کہتا ہے کہ عقاب بلا بیان قبیح ہے، ہمیں کسی استصحاب کی، کسی اصل عملی کی ضرورت ہی۔ عقاب کا قبیح ہونا یا نہ ہونا بڑی مزیدار بات ہے، اگر اس کو لکھ لیں تو بہت لطف آئے گا۔ عقاب کا قبح اور عدم قبح یہ احکام عقلیہ میں سے ہے۔ عقاب ہوگا یا نہ ہوگا یہ حکم عقل ہے، اور یہ بات آپ اصول میں کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں استصحاب کی بحث میں۔ استصحاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں اس پر کوئی حکم شرعی مترتب ہوتا ہو۔ عقاب کا حسن و خوب، عقاب کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے، عقاب ہے یا نہیں ہے، یہ حکم عقلی ہے۔ یہاں پر سرے سے اس کی کوئی گنجائش بنتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا ایک نکتہ، بہت پیاری بات ایک شاعر نے لکھی، ایک جملہ، اس کو بھی لکھ لینا بعد میں آرام سے، وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو عدم العقاب ہے یا عقاب کا کبھی ہونا یا نہ ہونا، یہ عدم الوجوب پر نہیں ہے، یہ عدم العلم پر ہے۔ دوبارہ وہ کہتے ہیں عقاب نہیں ہوگا، یہ عقاب کا نہ ہونا، عدم العقاب، یہ ہے عدم الوجوب کے آثار میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ شک کے آثار میں سے ہے۔ شک کیا ہوتا ہے؟ یعنی عدم العلم۔ کیوں؟ جہاں پر آپ کو علم نہیں وہاں عدم البیان ہے یا نہیں ہے؟ جہاں علم نہیں ہے اس کا مطلب ہاں بیان، اور جہاں بیان نہیں ہے عقل کہہ دیتے یہاں عقاب کبھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں علم ہو عدم الوجوب کا تو پھر ہمارے اوپر عقاب ہو تو پھر کبھی ہے، نہ، بات اس کی نہیں ہے۔ اصلاً جب ہمیں شک کا مطلب ہے علم کا نہ ہونا، بس اس شک کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں عقاب کبھی ہے۔ کیوں؟ اگر یہاں عقاب ہوگا تو یہ عقاب بلا بیان ہے۔ آپ جس استصحاب عدم الوجوب کو جاری کرنا چاہتے ہیں وہ بچنا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ ہم کہیں جی عقاب نہیں ہوگا۔ بھائی عقاب نہیں ہوگا، عقاب نہ ہونے کا حکم تو عقل کر چکا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی استصحاب کی، کسی اصل عملی کے سہارا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک خلاصہ تھا۔ 2-3 باتیں اور درمیان میں آئیں گی، پھر اگلے درس رہ دے کہ جو لوگ احتیاط کے قائل ہیں، شیخ کے نظریے کے خلاف ہیں، ان کی ادلہ کیا ہیں، وہ پھر علیحدہ سے انشاءاللہ۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا، ہم نے کیا کہا تھا؟ عقل اور اکثر میں اکثر کی نسبت عقل برات کا کہتا ہے، عقل کہتا ہے یہاں اصالت البرات جاری کریں گے، اکثر کو بجا لانا واجب نہیں ہے۔ عقل کہتا ہے کہ یہاں عقاب بلا بیان شمار ہوگا جو کہ کبھی۔ یمکن التمسک فی عدم وجوب الاکثر، فرماتے ہیں ایک اور دلیل بھی یمکن دی جا سکتی ہے، بعد میں خیر اس کو کہیں گے کیا کہ عقل شبہ وجوبیہ دوران بین العقل والاکثر کی صورت میں ہم استصحاب سے کام لیں۔ ہم کیا کہیں کہ استصحاب کریں عدم وجوب اکثر کا بے اصالت عدم وجوب ہی۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے ہم مکلف جب نہیں تھے، ہمارے اوپر اکثر واجب نہیں تھا،
آج ہمیں شک ہے کہ اکثر واجب ہے یا نہیں ہے، اسی عدم وجوب کا استصحاب۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب آپ جب ہم مکلف نہیں تھے تو جہاں ہمارے اوپر اکثر واجب نہیں تھا عقل بھی تو واجب نہیں تھا۔ جواب: فَإِنَّهَا سَلِيمَةٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ عَنِ الْمُعَارَضَةِ بِأَصَالَةِ عَدَمِ وُجُوبِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں نا ہمارا جو محل بحث ہے یہاں پر ہم استصحاب عدم وجوب اکثر تو کر سکتے ہیں، لیکن استصحاب عدم وجوب عقل کر ہی نہیں سکتے تاکہ ان کے درمیان کوئی تعارض ہو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ استصحاب کیا جاتا ہے شک کی صورت میں، ٹھیک، ہمیں اکثر کی نسبت شک ہے، لأن وجوب العقل، لیکن جو عقل کا وجوب ہے اس کا ہمیں علم تفصیلی ہے کہ 8 اجزاء تو ہر حال میں واجب ہیں ہی ہیں، تو جہاں علم ہوتا ہے پھر وہاں پر اصول جاری نہیں ہوتے۔ عقل کی نسبت ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے تاکہ ہم اس کے لیے استصحاب کا سہارا لیں، اس کا تو ہمیں علم تفصیلی ہے کہ 8 اجزاء تو ہر حال میں واجب ہیں ہی۔ ہاں، تردد وجوب ہی بین الوجوب النفسی والغیری، البتہ وہ عقل اس لحاظ سے مردد ہے کہ آیا یہ 8 اجزاء واجب نفسی ہیں، یعنی کیا کہ فقط 8 اجزاء والی نماز ہی واجب ہے مثلا، والغیری، یا نہیں اصل میں تو یہ 9 اجزاء والی واجب ہے، اکثر واجب ہے، لیکن ظاہر 8 ہوں گے تو 9ویں تک پہنچیں گے، اس لحاظ سے تردد ہے۔ مال علم تفصیلی بے ورود الخطاب تفصیلی بے وجوب ہی، جبکہ ادھر ہمیں عقل کے وجوب کے بارے میں اس کے خطاب تفصیلی کا علم ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر فرض کرو ہمیں شک ہے کہ ہمارے اوپر نماز 9 اجزاء والی واجب ہے یا 8 والی، 8 ہے متیقن، 8 جزوں کے ہونے کے بارے میں ہمیں علم تفصیلی ہے، چونکہ اس کے بارے میں خطاب تفصیلی مختلف مقامات پر آ چکا ہے۔ مثلا قرآن میں آیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس کا مطلب ہے تکبیرۃ الاحرام واجب ہے، اس کے بارے میں خطاب تفصیلی آ گیا۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، قوموا قیام ایک جز ہے، اس کا مطلب اس بارے میں قیام تفصیلی ہمارے پر خطاب آ گیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اس قرات بھی ایک جز ہے، اس کا مطلب اس کے بارے میں بھی خطاب تفصیلی آ گیا۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع جز ہے، اس کے بارے میں خطاب تفصیلی آ گیا۔ سجدہ جز ہے، اس کے بارے میں خطاب تفصیلی، ٹھیک اسی طرح وغیر ذالک من الخطابات المتضمنۃ للامر بالاجزاء، اور بھی مختلف مقامات پر فرض کیا ہے کہ وہ ہو معمور بہ، جو ہمارا واجب تھا وہ مرکب تھا، اور اس مرکب کی مختلف اجزاء مختلف مقامات پر بیان ہو گئی ہیں، لہذا ہمیں عقل کے بارے میں تو یقین ہو گیا مثلا کہ یہ 8 اجزاء تو ہر حال میں واجب ہیں ہی ہیں، ٹھیک، اس میں تو ہمیں کوئی شک۔ باقی رہا تردد بئی معنی کہ آیا یہی 8 واجب ہیں یا یہ 8 9 کے ضمن میں واجب ہیں۔ وَتَرَدُّدُ وُجُوبِهِ بَيْنَ الْوُجُوبِ النَّفْسِ وَالْغَيْرِ، آگے یہاں سے پڑھیں گے لا یوجب جریان اصالت عدم الوجوب، وہ موجب نہیں بنتا کہ ہم استصحاب کریں عدم وجوب یا اصالت البرات کا، وہ نفسی اور غیری کی حد تک تردد ہے، اصل وجوب میں فرماتے ہیں وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب، لہذا ہم بذریعہ استصحاب بھی اکثر کو ختم کر سکتے ہیں، بذریعہ استصحاب عدم وجوب اکثر، یہ ایک دلیل۔
شیخ عالم فرماتے ہیں لیکن الانصاف، یعنی اس دلیل کو خود شیخ اعظم قبول نہیں فرماتے. فرماتے ہیں کہ ان التمسک باصالۃ عدم وجوب الاکثر، کہ یہ جو ہم استصحاب کرنا چاہتے ہیں، کون سا کہ اصل عدم وجوب اکثر ہے، لا ينفع فی المقام، اصلاً ہمارے محل لباس میں اس کا کوئی خاص فائدہ ہی نہیں ہے. بل ہوا قلیل الفائدہ، بلکہ اگر کہیں ہو بھی صحیح تو بہت ہی کم، نادر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ توجہ کرنا کا لطف لینا ہے. اس لیے کہ بھئی آپ یہ جو استصحاب کرنا چاہتے ہیں عدم وجوب اکثر کا، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا مقصد اس سے کیا ہے؟ آخر ظاہر جب بندہ استصحاب کرتا ہے تو کسی وجہ سے کرتا ہے، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا غور کرنا کا لطف لینا ہے. لِأَنَّهُ ان قصد بہ نفی اثر الوجوب، اگر آپ استصحاب اسی لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وجوب کے آثار میں سے ایک اثر ہے عقاب، کہ اگر ہم نے واجب کو ترک کیا تو ہمیں عقاب ہوگا، آپ اصل عدم وجوب کے ذریعے اس عقاب والے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ کی مراد یہ ہے؟ لطف لینا ہے. فرماتے ہیں ان کو سیدھا بھی، اگر اس اصالت عدم وجوب اکثر سے تمسک کر کے صاحب کے ذریعے اگر آپ کا مقصد ہے نفی و اثر الوجوب، تاکہ اس وجوب کے اثر کی نفی کی جائے. وہ وجوب کا اثر کیا ہوتا ہے؟ واجب اس کے آثار میں سے ایک اثر ہے استحقاق العقاب بترکہ، کہ اگر وجوب کو ترک کیا واجب کو تو اس پر انسان مستحق کے عقاب ہوگا. ہم استصحاب عدم وجوب کر رہے ہیں تاکہ ہم استحقاق کے عقاب کوئی نفی کر سکیں کہ عقاب نہیں ہوگا. فرماتے ہیں فَهُوَ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُعَارِضٍ بِأَصَالَةِ عَدَمِ وُجُوبِ الْعَقْلِ كَمَا ذَكَرْنَا، کوئی کہے جناب اس طرح تو پھر ہم عقل پر بھی یہ بات جاری کر سکتے ہیں، لیکن جواب پھر وہی ہوگا، نہیں بھائی عقل میں شک نہیں ہے نا، عقل کا علم تفصیلی ہے کہ وہ تو ہر حال میں واجب ہے ہی ہے. اگر ہم اس کو ترک کریں گے تو اس پر مستحق کے عقاب ہونا ہمارا کنفرم ہے، یقینی ہے، اس میں تو کوئی تردد ہی نہیں ہے. یہ بات ہے فقط اکثر کی نسبت. لیکن فرماتے ہیں غور یہ کرنا ہے کہ آیا یہ استحقاق عقاب اور عدم استحقاق عقاب، لطف لینے گا، عدم الوجوب کے آثار میں سے ہے یا عدم العلم یا شک کے آثار میں سے ہے؟ بات اصل سمجھنے والی یہ ہے. فرماتے ہیں اِلَّا أَنَّكَ دَرَفْتَ فِي مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّكِّ فِي التَّكْلِيفِ، شک تکلیف میں یہ بحث آئی تھی کیا کہ ان استصحاب عدم التکلیف المستقل، کہ استصحاب کرنا جہاں تھا شک فی تکلیف میں کہ جب یہ مکلف نہیں تھا تو اس پر کوئی تکلیف نہیں تھی اور اب بھی اسی کا استصحاب کریں گے، اب وہ چاہے وجوباً ہو اور تحریماً. وجوباً کیا کہ آیا میرے اوپر یعنی اندر رویت الہلال صلاۃ واجب، اپنا دعا واجب ہے یا نہیں ہے. تحریماً مثلا آیا میرے اوپر تمباکو نوشی حرام ہے یا نہیں ہے. تو ہم کہیں جب میں غیر مکلف تھا میرے اوپر دعا واجب نہیں تھی، اب بھی اسی کا استصحاب کریں. جب میں غیر مکلف تھا میرے اوپر کوئی حرام نہیں تھا، اب بھی اسی کا استصحاب کریں. فرماتے ہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ لا ينفع فی دفع استحقاق العقاب علی الترک او الفعل، کہ بھئی یہ استصحاب
اس استحقاق عقاب کے دفع میں نافع نہیں ہے، نہ کسی واجب کے ترک پر اور نہ ہی فعل کے، یعنی جس کے وجوب میں شک کو وہاں یہ استحقاق کے یعنی عقاب کو دفع کرنے کے لیے بھی ہمیں استصحاب عدم تکلیف کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی شے کی حرمت میں شک ہو تو بھی ہمیں اس کا ارتکاب کرنے کے لیے استصحاب عدم تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے لأن عدم استحقاق العقاب، بہت مزیدار بات، اس لیے کہ عدم استحقاق عقاب لیس من آثار عدم الوجوب، وہ عدم الوجوب یا عدم الحرمت کے آثار میں سے نہیں ہیں، الواقعین حتی یحتاج الی احرازہما، تاکہ ہم پہلے عدم الوجوب کو کنفرم کریں تاکہ بعد میں اس پر عدم استحقاق عقاب کا نتیجہ نکالیں، یا عدم حرمت کو نہ، بل یکفی فیہ، بلکہ عدم استحقاق عقاب کے لیے کافی ہے عدم العلم بہما، بس وجوب کا علم نہ ہونا یہی عدم استحقاق عقاب کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہاں اگر وجوب کا علم نہیں ہے یا حرمت کا علم نہیں ہے تو یہ عقاب بلا بیان بن جاتا ہے، اور عقاب بلا بیان عقلاً کبھی ہے۔ پس فمجرد شک فیہما، لہذا فقط شک کو نہ کیا یہ واجب ہے یا حرام ہے یا نہیں ہے، کافن فی عدم استحقاق العقاب، عدم استحقاق کے لیے بس شک کا ہونا ہی کافی ہے، بے حکم العقل القاطع، چونکہ یہ عقاب بلا بیان کے موارد میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دے رہے ہیں، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَىٰ ذَلِكَ عِنْدَ الشَّكِّ فی حرمت العمل بالظن، ہم نے وہاں کہا تھا کہ ظن میں اصل کیا تھا؟ ظن میں اصل حرمت ہے، اصل یہی تھا نا کہ حرمت العمل بالظن، جب تک کہ کوئی دلیل قطعی کسی ظن کی حجیت پر ہم نے کیا کہا تھا؟ فی حرمت العمل بالظن باصالۃ عدم حجیہ، وقلنا کہ ان الشک فی حجیتہ، ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر کسی ظن کی حجیت میں صرف شک ہو کہ یہ حجت ہے یا نہیں، بس شک کا ہونا اس کی حرمت کے لیے کافی ہے، یعنی اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اور ہمیں اصل عدم حجیت کو بذریعہ استصحاب ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس شک ہو کہ شے کی حجیت میں، یہی اس کی حرمت عمل کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس اب پھر واپس جانا ہے کہ آپ اس استصحاب عدم وجوب سے چاہتے کیا ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ جو وجوب کے آثار ہیں اور ان میں سے ایک اثر ہوتا ہے کہ ترک واجب پر عقاب ہوتا ہے، اس کی نفی کرنی ہے، اس کی تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو بحکم العقل نفی ہو جاتی ہے۔ وَإِن قُصِدَ بِهِ نفی الآثار المترتبہ علی الوجوب النفس المستقل، چونکہ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں جو مطلق واجب پر مرتب ہوتے ہیں، اور کچھ آثار ہوتے ہیں جو واجب نفسی پر مترتب ہوتے ہیں، کچھ آثار ہوتے ہیں جو واجب غیری پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی مراد یہ تھی کہ مطلق واجب اور نفسی اور غیری کیسے ہٹ کر ان آثار کی نفی کرنی تھی جن پر سے ایک استحقاق عقاب تھا، وہ تو بحکم عقل ہو جاتی ہے، استحباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ نہیں، جو واجب نفسی مستقل کے آثار ہیں، ہم بذریعہ استصحاب اس اثر کی نفی کرنا چاہتے ہیں کہ آیا اکثر واجب نفسی ہے یا نہیں، ہم استصحاب کریں گے کس کا؟ کہ یہ واجب نفسی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے اس کے آثار بھی نہیں ہیں، فَأَصَالَةُ عَدَمِ هَذَا الْوُجُوبِ فِي الْأَكْثَرِ، فرماتے ہیں جیسے آپ اکثر میں
اس کے واجب نفسی والے آثار کی نفی کرنا چاہتے ہیں تو پھر واجب جو عقل ہے اس کا بھی تو واجب نفسی ہونا کنفرم نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اکثر کے یعنی اکثر کے وجوب نفسی کے آثار جو ہیں ان کی نفی مقصود ہے تو مقابل میں کہا جائے گا پھر عقل وہ بھی تو واجب نفسی ہونا کنفرم نہیں ہے، پھر اس کے آثار وہ بھی متعارض ہو جائے گا، اذا تعارض تساقط۔ خوب، معارضۃ باصالۃ عدم فی العقل، پس فلا تبقى لہذا الاصل فائدہ، لہذا ہمارے نزدیک اس استصحاب عدم وجوب کا اس اصل کے ذریعے اکثر کو ختم کرنا اور کہنا کہ فقط قال واجب ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں الا فی نفی ما عدا العقاب من الآثار المترتبۃ علی مطلق الوجوب، ہاں البتہ فقط بعض مقامات پر وہاں پر اس کا ثابت ہوگا کہ اگر کوئی ایسا اثر ہو کہ جو مطلق واجب پر مرتب ہوتا ہو جہاں جو نفسی اور غیری دونوں کو شامل ہو۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ نظر کرتا ہے اگر مجھ سے کوئی واجب ترک ہو گیا تو میں ایک روزہ رکھوں گا مثلا۔ اب اس بندے نے عقل کو بجا لایا اور اکثر کو بجا نہ لایا، تو اب یہ اکثر کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ استصحاب عدم الوجوب، لہٰذا میں نے کوئی واجب ترک نہیں کیا تاکہ میرے اوپر نظر کا انجام دینا ہو، لیکن یہ بہت کم موارد میں ایسا ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔